بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو آزاد مومنہ کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ مہر وغیرہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر تمہاری باندیوں میں سے جو مومن باندیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو. لیکن باندی کے ساتھ نکاح کرنے کا جواز اس وقت ہے جب تمہیں زنا کا اندیشہ ہے کہ بھئی زنا ہو جائے گا، تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے مومنہ باندی سے نکاح کرو. لیکن جب تک یہ ضرورت نہ ہو تو کسی کی باندی مومنہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے اگر کوئی شخص کسی کی مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کرے گا تو اسے جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ غلام ہوگا نا. تو اولاد کو غلامی سے بچانے کے لیے باندی کے ساتھ نکاح نہ کرنا بہتر ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو نہ رکھے تم میں سے طاقت کہ المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے آزاد اور مومن عورتوں کے ساتھ، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر ان خواتین میں سے نکاح کرے جن پر تمہارے ہاتھ مالک ہوئے ہیں، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومن باندیوں میں سے، واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی لا تستنکفوا من نکاح الاماء، باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں آر محسوس مت کرو، کیونکہ تم سارے کے سارے اولاد آدم ہو. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں. مدارک فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کرو ان باندیوں کے ساتھ ان کے آقاؤں کے اجازت سے. بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ أي سادتهن، آل سے مراد کیا ہے؟ آقا. ان کے آقاؤں کے حکم سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دے دو ان کو ان کا مہر بالمعروف، دستور کے مطابق، محصنات. لیکن جن مومنہ باندیوں کے ساتھ آپ نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہو تو وہ باندیاں بھی ہونی چاہیے محصنات، پاک دامن ہو، غیر مصافحات، مستی نکالنے والی نہ ہو. کیا مطلب؟ اے زوان علانیتاً، اعلان زنا کرنے والی نہ ہو. مدارک ولا متخذات اخدان، اور نہ ہو یار بنانے والی. یہاں فیضا ہو سن، پھر جب وہ محسن بن جائے، شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مرد ہو یا خاتون پھر وہ محسن اور محسنہ بن جاتی ہے نا. تو غیر شادی شدہ زانی کی سزا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے 100 کوڑے ہے، اور اگر محسن ہے تو پھر رجم ہے. لیکن اگر کوئی باندی مومنہ ہے یا غلام مومن ہے تو اس پر پھر رجم نہیں ہوگا، کیونکہ رجم میں آدھا پن نہیں ہوگی. تو غلام پر اور باندی پر صرف اور صرف کوڑے ہوں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پر کوڑے بنسبت آزاد کے آدھے ہوں گے. آزاد کے لیے 100 کوڑے ہیں تو غلام اور باندی کے لیے 50 کوڑے ہیں. فیضا وہ سننا، پھر جب یہ محسن بن جائیں، فَإِنْ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر اس کے بعد یہ لائیں بے حیائی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کے اوپر آدھا ہے اس کا جو پاک دامن آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، عذاب میں سے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، یہ باندیوں کے ساتھ نکاح کا جواز ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں العنت ای الاسم، یعنی گناہ سے، منکم، تم میں سے. لیکن وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ لِأَنَّ فِيهِ إِرْقَاقُ الْوَلَدِ. مدارک کیونکہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں بچوں کو غلام بنانا ہے نا، تو بچوں کو غلامی سے بچانے کے لیے باندیوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کریں احکام، ویہدیکم، اور رہنمائی تمہاری کریں، سنن الذین من قبلکم،
گزشتہ لوگوں کے طریقوں کی طرف ہو، اے من الانبیاء والصالحین لتقتدوا بہم مدارک، یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک تمہاری رہنمائی کرے گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین کے طریقے کے ساتھ. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اَيْ يُوَفِّقَكُمْ لِلتَّوْبَةِ مدارک، یعنی وہ اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے، اللہ یہی چاہتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتے ہیں ان یتوب علیکم. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ آرام سے لوٹے تم پر. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے جاتے ہیں خواہشات کے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم پھر جاؤ پھرنا بڑا. یعنی اللہ تو چاہتے تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، لیکن خواہش پرست لوگ کیا چاہتے کہ تم بہت پھر جاؤ، رائے حق سے بہت دور ہو جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں کہ ہلکا پن کرے تم سے. اللہ نے جو فرمایا کہ کسی کو باندھی پر طاقت نہیں ہے، اللہ اگر کسی کو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر طاقت نہیں ہے تو باندھی کے ساتھ نکاح کرے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہلکا پن ہے، تخفیف ہے. چاہتے ہیں اللہ کے تخفیف کرے تم سے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور کر کے. کیا مطلب؟ یعنی لا يصبر علی الشہوات، انسان ایسا کمزور کر کے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا چلو آزاد کی طاقت نہیں ہے تو پھر باندھی کے ساتھ ہی نکاح کرو. یا ایھا الذین آمنوا، وقفے سے پہلے امور انتظامیہ میں سے 10 بیان ہو گئے تھے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ تک. اب یہاں سے امر انتظامی نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں دھوکے کے ساتھ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت کے ساتھ رضامندی سے تمہاری طرف سے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہیں کرو. کیا مطلب؟ یعنی اہل ایمان کو قتل نہیں کرو، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا نفس ہے نا یار، کا جسد واحدہ. تمام اہل ایمان کی مثال ایک ہی جسم کی طرح ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اے اللہ تم پر رحم کرنے والا. وہ جو واقعہ سنن ابی داؤد میں مشہور ہے نا، کہ ایک صحابی رسول جو کسی سریے کا امیر تھا، اس کو غسل لازم ہوا تو سخت ٹھنڈ کی وجہ سے اس نے تیمم کر کے اور حالت جنابت میں ہی نماز پڑھائی، لیکن تیمم کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے تو نے تیمم کیا؟ تو اس نے کہا کہ سمعت اللہ کا رسول، میں نے اللہ سے سنا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. اگر ٹھنڈ کے ساتھ کی وجہ سے میں غسل کرتا مر جاتا، تو اللہ کا حکم ہے اپنے آپ کو قتل نہیں کرو. تو میں نے یہاں سے سمجھا کہ میرے لیے گنجائش ہے کہ میں تیمم کروں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور وہ جو کرے گا ان کاموں کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وَظُلْمًا، اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پسند قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ اللہ پر آسان. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور اگر تم بچو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم روکے گئے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹائیں گے تم سے تمہاری برائیاں. گناہوں سے بچنے کا ایک انعام یہ ہے کہ اس سے پچھلے گناہ پھر معاف ہوتے ہیں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم آپ کو داخل کریں گے خوبصورت داخل ہونے کی جگہ میں، کریمن حسنن مدارک. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، امر انتظامی نمبر 12، کہ مت تمنا کرو اس مقدار کی جو فضیلت دی ہے اللہ پاک نے، اس مقدار کے ساتھ بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض کے ساتھ. اللہ نے جو بعض کو بعض پر حصوں میں فضیلت دی ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جلن نہیں کرو. دراصل تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول، مرد جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتی، اور مردوں کو ڈبل میراث ملتی ہے،
اور ہمیں اس کے بنسبت آدھی میراث ملتی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہو. اللہ نے بعض کو بعض کے نسبت جو زیادہ حصے دلائے ہیں ان کی تمنا نہیں کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. کیا مطلب؟ مرد جو نیکی کریں گے یا برائی کریں گے تو اس میں سے ان کے لیے حصہ ہے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. للرجال نصیب مما کسبوا اے من اعمال الاخرۃ. وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مما اکتسبنا، ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے. واسألوا اللہ من فضلہ، اور مانگو اللہ سے اللہ کے فضل کو. کیوں؟ فإن خزائنہ لا تنفد، اس لیے کہ اللہ پاک کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ پاک کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، اور ہر کسی کے لیے ہم نے بنائے ہیں وارث. مما ترک الوالدان، اس مال میں سے جو چھوڑتے ہیں والدین. والاقربون، اور دیگر رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. ابتدا اسلام میں ہوتا اس طرح تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتا تو یہ آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے، جس سے مول الموالات کہتے ہیں. ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی جرم کرے گا تو دوسرا اس کی طرف سے تاوان بھی ادا کرے گا، اور ہم میں سے اگر ایک مر جائے گا تو دوسرا اس کا وارث بھی بنے گا. لیکن جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، کہ اولو الارحام رشتہ دار جو ہے نا وہ زیادہ مستحق ہیں بعض کے بنسبت. تو لہذا جب اللہ پاک نے بتا دیا کہ میراث کا مدار کس پر ہوگا، رشتہ داری پر، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس کا بیان چل رہا ہے. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جو معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ، ایمانکم تمہارے ہاتھوں نے، فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کو ان کا حصہ. تو چونکہ اگر حصے سے مراد وہی حصہ ہے میراث کا تو پھر آیت کریمہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض سے منسوخ کہلائے گی. اور اگر حصے سے مراد من النصر مدد اور تعاون ہے تو پھر اس کو منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے ابو داؤد میں ہے فآتوہم نصیبہم ای من النصر، سنن ابی داؤد. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بے شک ہے اللہ پاک ہر چیز پر گواہ. الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے کہ اللہ پاک نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. اللہ پاک نے مردوں کو فضیلت دی ہے کس پر؟ عورت پر. کس کے ساتھ؟ بالعقل والعزم والجزم. مرد کا عقل تیز ہوتا ہے، ارادہ پختہ ہوتا ہے، والرائے، رائے بھی مرد کی پختی ہوتی ہے. اسی طرح کمال الصلاۃ، کمال الصوم و کمال الصلاۃ، مرد روزے بھی پورے رکھتا ہے، نمازی بھی پوری پڑھتا ہے. والنبوت والخلافت، نبوت اور خلافت بھی مرد کو ملتی ہے. والامامت، امامت بھی مرد کو ملتی ہے. اذان بھی مرد دیتا ہے. جماعت اور جمعہ بھی مرد پڑھاتا ہے. حدود اور قصاص کے اندر گواہی بھی مرد دیتا ہے. تو چونکہ بہت سارے معاملات کے اندر اللہ پاک نے مرد کو زیادہ خصوصیات عطا فرمائی ہے بنسبت خاتون کے، اس لیے اللہ پاک نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی ہے خواتین پر. دیکھیے تفسیر مدارک. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ پاک نے ایک تو مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہوئی ہے ان کمالات کے بنیاد پر جو بیان ہوئی، اور دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے اپنی بیویوں پر. تو چونکہ مرد خواتین پر خرچ کرتے ہیں اس لیے خرچ کرنے والے کو فضیلت ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، پھر وہ نیک عورتیں جو فرمان بردار بھی ہوں اور نگہبانی کرنے والی ہوں اپنی سطر کی غائبانہ طور پر. بما حفظ اللہ، ساتھ اس چیز کے یا بوجہ اس کے کوئی حفاظت کی ہے اس کی اللہ نے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ وہ اپنی حفاظت کر رہی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن،
بما حافظ اللہ اے بحفظ اللہ ایاہن، یعنی اللہ پاک کی حفاظت کے وجہ سے ہی اس نے اپنی حفاظت کی، کیونکہ توفیق اللہ نے دی ہے نا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جو ڈرتے ہو تم ان کی نافرمانی سے، فاعظوہن، پس ان کو نصیحت کرو، واجروہن، اور ان کو علیحدہ کرو، فی المضاجع، بستروں سے۔ اگر آپ کی بیوی کوئی نافرمانی کرتی ہے پہلے تو ان کو نصیحت کرو، نہیں سمجھتی تو بستر علیحدہ کرو۔ لیکن علامہ نصوی فرماتے کنایۃ عن الجماع، بستر بھی علیحدہ نہیں کرو بلکہ جماع نہیں کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کی پٹائی لگاؤ، لیکن غیر مبرح، حدیث میں آتا ہے زخمی کرنے والی پٹائی نہ ہو کہ نشانات بناتی جاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر یہ آپ کی بات مان لیں، اطاعت پر آ جائے، انسان کی بچیاں بن جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، پھر مت طلب کرو ان کے اوپر کوئی راہ، اب خوامخواہ ان کو پھر ایذانے کی کوشش نہیں کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ پاک ہے بلند اور بڑا۔ وَإِذْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب یہاں سے حکم ہے والیوں کو، یہاں سے خطاب للولاۃ مدارک۔ وَإِذْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ 4 امور سلطانیہ ہیں، ان میں سے ایک امر نہیں بلکہ یہ بھی وہی ہے، امور انتظامیہ چل رہے ہیں۔ یہ نمبر کون سا ہو جائے گا ابھی؟ 13۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرتے ہو ان کے درمیان میں مخالفت سے، جھگڑے سے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو اٹھاؤ ایک حکم مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم عورت کے خاندان میں سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر ان دونوں کا ارادہ ہوگا اصلاح کا، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو معاف کر ڈالے گا اللہ ان دونوں کے درمیان میں۔ جب مخلص ہوں گے نا صلح کروانے والے تو صلح نکل آئے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہے جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مت شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے احسنوا، نیکی کرو اپنے والدین کے ساتھ، نیکی کرنا مدارک۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار کے ساتھ، یعنی رشتے آپ کا کیا ہے سنو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، آپ کا پڑوسی اور ساتھ ساتھ کیا ہے رشتہ دار ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اگر اجنبی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے نا ان کو تنگ نہیں کرو خوامخواہ، ہاں، کبھی کہاں سے چونڈی لگائی کبھی کہاں سے، نامناسب بات ہے۔ تفسیر مدارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد مروی ہے کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ سے مراد بیوی ہے، تو فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھ بیٹھنے والی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جن پر آپ کے ہاتھ مالک ہوئے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے اس کو جو ہوتا ہے اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دی ہوتی ہے اپنی مہربانی میں سے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں نا، بخل، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہوا ہے اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں، ہاں، بیکار کپڑے پہن کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے کہ میں کیا ہوں، غریب، تاکہ لوگ صدقے فطر و زکوٰۃ بھی میرے کو دے دیں۔ نہیں سمجھے بات؟ میں جب طالب علم تھا، کیونکہ میں نے ایسے استاد محترم سے سبق پڑھا تھا کہ وہ عربی میں اسکول ٹیچر تھے، عربی کے اسکول ٹیچر تھے، عربی پڑھانے کے لیے اسکول میں بھی جاتے تھے، وہاں کے ماسٹروں سے اختلاط ہوتا تھا اور وہاں کے ماڈرن قسم کے لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا تھا، لیکن اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، ورنہ جو لوگ ان اداروں میں چلے جاتے اپنی داڑھی بھی چھوٹی کر لیتے ہیں،
وہ صبح کو اسکول پڑھانے کے لیے جاتے تھے اور وہ زور سے لے کر عصر تک مجھے پڑھاتے تھے. بہرحال تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے زندگی بھر کبھی بھی استری کپڑے نہیں پہنے. تو ظاہر طالب پر بھی پھر استاذ کا اثر ہوتا ہے نا. جب میں یہاں کراچی میں آیا، یہاں پر آنے سے پہلے بل میں مولوی بن گیا تھا 3 سال تک نا. 3 سال تک میں نے بھی کبھی بھی استری کپڑے نہیں پہنے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک طالب میری اجازت کے بغیر وہ باہر دھوری بھی سے کپڑے دھلوا کر آیا اور اس کو استری بھی کروا کے لایا. تو اس دن میں بالکل مختلف لگ رہا تھا. سارے طلباء مجھے غور سے دیکھتے اور خوش ہوتے. بہرحال تو یہ میری بھی طبیعت بنی ہوئی تھی کہ بس جن کپڑوں میں ٹھیک ہے، جمعرات کو کہیں پر بھی میں جاتا انہی کپڑوں میں چلے جاؤ بھائی. تو ایک موقع پر لالو کھیت میں مجھے مسجد ملی اور عید کا دن تھا. تو میں نے اسی طرح جو میرے پاس پرانے کپڑے تھے نا، وہی کپڑے بغیر استری کے میں نے پہن لی اور میں نے بیان کیا، خوب لوگوں کو عید نماز وغیرہ پڑھائی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کسی استاذ کے سامنے نا اس طرح کا موضوع کھل گیا. تو میں نے تذکرہ کیا کہ ہم تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، میں نے فلاں جگہ عید نماز پڑھائی اور میں نے تو انہی کپڑوں میں پڑھائی. تو اس نے کہا آپ نے تو یہ اس لیے کپڑے پہنے ہوں گے تاکہ لوگ 5 روپے دے دیں. لیکن واللہ باللہ میرے ذہن میں یہ کچھ نہیں تھا کہ لوگ میرے کو 5 روپے دے دیں. میرا ذہن صرف یہ تھا کہ بس وہ ایک طریقہ تھا جو استاذ کو میں نے جس حالت میں دیکھا تھا اسی کو اپنایا تھا. لیکن یہاں پر پھر بہت سارے رنگیلے مولیوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہم بھی رنگیلے بن گئے. تو بہرحال کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو قریب ظاہر کریں. مولوی کا شکم طالبان تنور خدا درو ہر چہایت فنا در فنا. طلباء کا پیٹ کہا کہ یہ خدا کی تنور سمجھے، جو کچھ آئے گا بس جاتا جائے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے یا کچھ ہے. یہی حال کس کا ہے؟ مولوی کا ہے. یہ سمجھے بات. اللہ سے نہ ڈرنے والے مولویوں کا بھی یہی حال ہے. وہ جہاں امام ہوتے ہیں نا تو صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو کچھ بھی ہر چیز کا مستحق یہ خود ہوتا ہے. نہیں سمجھے بات. ایسے نہیں کہے گا چلو مجھے دے دو، وہاں طلباء ہیں ان کو دیتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے لیے کہے گا مستحق میں ہوں. تو یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے. وہ شخص ابو داؤد میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا حقیر سے کپڑے پہنے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو مالدار ہے؟ کہا جی اللہ کا رسول. کیا ہے تیرے پاس؟ کہا اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو آپ نے فرمایا فل یرا اثر نعمت اللہ، جب اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے تو پھر تجھ پر اللہ پاک کی نعمت نظر آنی چاہیے نا. فرمایا کہ اللہ دے تو پھر آدمی استعمال کرے تاکہ لوگ دیکھ کر کے یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ کے نعمت کا اثر ہونا چاہیے تاکہ شکریہ بھی تو نا اللہ کا. کیونکہ اللہ پاک منعم جب اپنی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور یہاں پر آتا ہے نا ایک سیٹھ طلباء کو کپڑے دیتا ہے سال کے آخر میں، کہتا ہے کہ طلباء سے کہو کہ 10 سال بندی میں سارے یہی کپڑے پہنے. نہیں سمجھے بات. تو وہ ان کپڑوں میں دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ یار میں نے ان کو یہ کپڑے دیے. تو منعم انعام دینے والا انعام کے استعمال کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتا ہے. جیسے ہمارے شیخ حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، ہمیں سال کے آخر میں انہوں نے جبے دیے اور پھر استعمال نہ کرنے پر جو لفظ بولے نا وہ یہاں نقل نہیں کر سکتا. نہیں سمجھے بات. کھا کے جبے تم کہاں کرو گے، ادھر ادھر کر دو گے. بہت سخت بولا. یعنی اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ جب ان کو ہم جبے دے رہے ہیں تو ان کو استعمال کریں نا بھائی، پہنے نا. بہرحال علامہ نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں ہارون الرشید کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہارون الرشید کے ایک نوکر نے ہارون الرشید کے محل کے سامنے اس کے جیسا مال بنایا. لوگوں نے آ کر کے اس کو کہا کہ حضرت یہ بھی
آپ کے ساتھ کان ملا رہا ہے، آپ کا نوکر اور غلام ہو کر کے آپ کے جیسا بننا چاہتا ہے. ہارون الرشید کو تھوڑا بہت محسوس ہوا. جب یہ کہا کہ سنا ہے کہ آج کل تو بھی ہارون الرشید بننا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ میں نے مال اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ منعم، انعام دینے والا، جب وہ کسی پر اپنی انعام دی ہوئی چیز دیکھتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے. تو جب مخلوق کا یہ حال ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز کے استعمال پر خوش ہوتے ہیں، یہی حال رب ذوالجلال کا ہے کہ رب ذوالجلال بھی اپنی دی ہوئی نعمت کے استعمال پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمت آپ پر نظر آنی چاہیے. دیکھیے یہ واقعہ تفسیر مدارک اسی آیت کے ذیل میں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کنندہ. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو رِیَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت والے دن پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ شخص جو ہوگا شیطان اس کا دوست. فَسَاءَ قَرِينًا، بس کیا ہی اس کا برا دوست ہے. جو شیطان کو دوست بنے گا تو صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند. شیطان بھی بدبخت، تو جس کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ بھی کیا بنے گا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا کیا بگڑتا، کیا ہوتا ان پر. لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت والے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ خرچ کرتے اس مال میں سے جو دیا ان کو اللہ نے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اور بے شک اللہ ظلم نہیں کرتے ذرے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کسی کی نیکی ہوتی تو اللہ اس کو دونے پہ دونا کرتا ہے، کئی گنا دگنا کرتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اس کو اپنی طرف سے اجر عظیم نیکی کا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ہم آپ کو لائیں گے ہر امت میں، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ. توجہ ہے. صحیح بخاری میں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ وعلیک انزل، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن دوسرے سے سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے کہ جب ہم ہر امت میں سے ان پر گواہ لائیں گے ان کے نبی کو، تو اس امت پر اے نبی ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ کے رسول اتنا تو روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ بس ابھی. تو اللہ پاک فرماتے لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب انہی میں سے ان کے نبی ان پر گواہی دیں گے، اور اے محمد آپ کو بھی ہم آپ کی امت پر گواہ بنا کر کے لائیں گے. تو یہاں سے اہل بدعت کہتے ہیں کہ جب رسول پوری امت کے لیے گواہی دیں گے تو ظاہر یہی گواہی دیں گے نا کہ فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ نیکی کی. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی پر حاضر ناظر ہیں، ہر کسی امتی کے اعمال سے واقف ہیں. سمجھ گئے ہو بات؟ جواب یہ ہے کہ اس گواہی سے مراد ہر کسی کی تفصیلی گواہی مراد نہیں ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں آنے والا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا جس پر ہے جس آیت کے شروع میں ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ میرے کو اور میری ماں کو خدا بناؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میرے مولا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو ان کے حالات سے واقف تھا جو میرے سامنے ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے
مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اللہ آپ ہی ان پر نگہبان تھے، مجھے کیا پتا۔ تو پتہ چلا کہ ہر نبی جو گواہی دیں گے وہ کون سی؟ جو اس نے، اور اس عمل کی گواہی دیں گے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ جب میرے سامنے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، میں کہوں گا اس صحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ جواب آئے گا انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کتنی بدعت کی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی بدعت کا۔ تو پتہ چلا کہ ملک کے اندر جتنی بدعت ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم نہیں رکھتے۔ ان بدعت کا علم رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی وہی بات کروں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ جب تک میں ان میں تھا تو مجھے ان کے حالات کا پتہ تھا جو میرے سامنے تھے، لیکن جب آپ نے مجھے وفات کروائی تو اللہ اس کے بعد مجھے کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ محدود گواہی ہے، کون سی؟ جو اعمال اللہ کے رسول نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں یا جن کو ایمان لاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ گواہی مراد ہے، پوری امت کے ہر عمل کی گواہی مراد نہیں ہے۔ فکیف، پس کیا حال ہوگا، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور لائیں گے ہم آپ کو ان پر گواہ، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے کافر، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر ہو جائے ان پر زمین، یعنی کیا مطلب؟ زمین میں گھس جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات، کیوں؟ لأن جوارحہم تشہد علیہم، کیونکہ ان کے اعضاء ان کے اوپر گواہی دیں گے نا بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کی، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ دراصل حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی کی کسی انصاری صحابی نے دعوت کی، اور یہ زمانہ شراب کی حرمت سے پہلے کا تھا۔ ان دونوں کے سامنے کھانے کے بعد شراب پیش کیا، ان حضرات نے شراب پی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی مغرب کی، اور اس میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو گڑبڑ ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم گزر کرنے والے ہو راستے پر، تو پھر تیمم کر کے بھل نماز کے قریب جانا، لیکن جب تک آپ جنابت میں ہو تو نہیں جانا، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ آپ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم ہو سفر پر، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ آیا تم میں سے کوئی بڑے پیشاب سے، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا بڑا پیشاب کیا ہے یا عورت کو ہاتھ لگایا ہے تو کیا کرے؟ تیمم کرے۔ تو اس سے بظاہر کیا سمجھ میں آیا کہ جو بھی آدمی بیمار ہے، جس درجے کا بھی بیمار ہے، یعنی بیمار کے لیے کیا ہوگا؟ ہر حال میں تیمم جائز ہو جائے گا، اور سفر میں پھر ہر حال میں تیمم جائز ہو جائے گا، چاہے عذر ہو چاہے نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یعنی چاہے اس کو حدث ہو چاہے نہ ہو، ہر حال میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تیمم ہوتا۔ تو اس لیے علامہ فخر الدین، بلکہ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آؤ بمانا واو حالیہ کے لے لو، اور یہی مطلب علامہ فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ آپ یوں ترجمہ کرو، اور اگر تم ہو بیمار یا سفر میں ہو، اس حال میں کہ جاء احد منکم من الغائط، آئے تم میں سے کوئی بڑے پیشاب سے، او لامستم النساء، یا تم نے ہاتھ لگایا خواتین کو، تو حالت مرض میں ہے لیکن بڑے پیشاب سے آیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا نا، اب تیمم ہے نا۔ اگر پہلے سے ہی وضو موجود ہے پھر تو تیمم کی ضرورت نہیں ہے نا۔
فلم تجدوا مان، پھر اگر آپ نے نہیں پایا پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، اور بے شک اللہ پاک ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو دیے گئے ہیں کتاب کا حصہ؟ مراد کون ہے؟ یہودیوں کے مولوی، احبار الیہود مدارک۔ یشترون الضلالۃ، یہ یہودیوں کے مولوی خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راہ سے، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور کافی اللہ پاک رکھوالا بننے کے لیے، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی اللہ مددگار بننے کے لیے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعریف کرتے ہیں کلمات کے اندر اپنی جگہوں سے، بعض کلمات کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھتے ہیں تاکہ مطلب ہی گڑبڑ ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے آپ کی بات سن لی، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے آپ کی بازار ترجمہ کیا ہے نافرمانی کی۔ تو اگر پوچھا جاتا کیوں کہتے ہو اس طرح، کہتے نہیں ہم نے آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور اللہ کے رسول سے کہتے آپ سنیے غیر مسمعٍ، آپ سنائے نہ جائے، سنیے سنائے نہ جائے۔ ارے بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں نا۔ کیا مطلب؟ آپ یعنی کہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کوئی خیر کی بات آپ نہ سنائے جائیں کہ آپ کو خوشی ملے، غیر مسمعٍ، کوئی خیر کی آپ بات نہ سنائے جائیں جس سے آپ کو کوئی خوشی ملے۔ لیکن پوچھا جاتا ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تو کہتے بھئی ہمارا مطلب ہے کہ کوئی شر کی خبر آپ نہ سنیں جس سے آپ غمگین ہوں۔ ارے یہ بات سمجھ میں، اس طرح کے شریر تھے۔ یقولون، کہتے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، واسمع غیر مسمعٍ، اور سنی اور آپ سنائے نہ جائے، ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں لیم بلسنتہم، مروڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، کیا کہتے ہیں؟ رائنا یعنی ہمارے چروائے، وطعنا فی الدین، اور طعنا کرتے ہیں دین کے اندر۔ پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے کہ دیکھو ہم کس طرح خباثتیں کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہوتا تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا نا، یہ تانا دیتے اے لو کان نبیا لاخبر بما نعتقد فیہ، مدارک۔ ولو انہم قالوا، اور اگر یہ لوگ کہتے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور کہتے سنیے اور دیکھیے ہماری طرف، رائنا کی جگہ کہتے انظرنا، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، واقوامہ، اور زیادہ انصاف والی بات ہوتی، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ان کی کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے لوگ، جیسے عبداللہ بن سلام، مدارک۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، آمنو بما نزلنا، ایمان لے آؤ اس کتاب یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہرے، فنردها علی ادبارها، کہ ہم لٹائیں چہروں کو پیٹھوں پر۔ اس دن سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ کہ ہم تمہیں مسخ کر دیں، کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا گدی کی طرف لائے اور گدی جو ہے نا چہرے کی طرف لائے۔ او نلعنہم، یا یہ کہ ہم ان کے اوپر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر، ان کو بندر بنایا تھا نا، تو بندر بننے سے پہلے پہلے یہ مان لیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور ہوتا ہے اللہ کا حکم جو آ کے ہی رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب آنا ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے وہ جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ومن یشرک باللہ، اور وہ جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما عظیما، تو بے شک اس نے بہتان باندھا بڑے گناہ کے ساتھ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں؟ تو یہاں فیض کاشانی بدبخت ابو بکر و عمر تک پہنچ گئے، کہا کہ سموا انفسہم بالصدیق
والفاروق. کہا سے اس سے مراد ابو بکر عمر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کیا نام دیا؟ صدیق اور فاروق کا نام دیا. تو کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے، ان دونوں نے اپنے آپ کو یہ القاب دیے تھے. تو یہ سارا ان کے اوپر بہتان ہے. شیعہ کی کتاب تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق کو کہا انت صدیق، ابو بکر آپ صدیق ہو. تو اللہ کے رسول کو ابو بکر صدیق کو صدیق رسول نے کہا یا خود اپنے آپ کو لقب دیا؟ اور پھر شیعہ کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت کیا تلوار کے دستے میں چاندی لگانا درست ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، کیونکہ وقت اللہ ابو بکر نے صدیق سیفہ، کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنے تلوار کے دستے میں چاندی لگائی تھی. تو جس چیز کو ابو بکر جائز سمجھے تو وہ جائز ہے نا. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہو؟ تو فوصب الامام، امام چھلنگ لگا کر کے اٹھے کہ جاہل تو کیا بولتا ہے. کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق کو صدیق نہ کہوں، بلکہ جو بھی ابو بکر صدیق کو صدیق نہ کہے فلا صدق قولہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے قول کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں. نتیجہ کیا نکلا؟ جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہ مانے وہ کیا ہے؟ زندیق ہے. تو صدیق کا لقب کہاں سے ملا؟ اللہ کے رسول کی طرف سے. خود شیعہ کتب گواہ ہے، تفسیر القمی. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں تاریخ ابن شبہ محدث گزرے 3 صدی ہجری کے، غالباً 272 میں اس کا انتقال ہے، 272-73 میں. تو اس کی کتاب ہے تاریخ ابن شبہ. اس میں کہ سید عائشہ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر حضرت عمر کو فاروق کس نے کہا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے ان کو فاروق کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے. تو ابو بکر کو صدیق اور حضرت عمر کو فاروق کا لقب اللہ کے رسول نے دیا ہے، فیض کاشانی نے نہیں دیا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جو پاک بتاتے ہیں اپنے آپ کو؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتے ہیں جس کو چاہے. ولا یظلمون فتیلا، اور فرمایا کہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے دھاگے کے برابر بھی. فتیل کیا ہوتی ہے؟ کھجور کے ساتھ گھٹلی میں وہ جو تار نظر آتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیل. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں کس طرح باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ. تو افطرا سے کیا مراد ہے؟ نحن ابناء اللہ ولن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارى، تفسیر کبیر. دیکھیے کہ یہ کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. وَكَفَى بِهِ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ گناہ واضح. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا؟ توجہ ہے. دراصل ابی بن کعب اور حی بن اخطب یہ دونوں مشرکین مکہ کے پاس چلے گئے. ان سے جا کر کے کہا یار ہم مل جل کر کے نا محمد اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یار، تم ہمارے ساتھ وفادار کیسے بن سکتے ہو؟ کیونکہ تمہارا دین اور محمد کا دین قریب قریب ہے، دونوں کے پاس آسمانی کتابیں. تو تمہارا صلح ان کے ساتھ بنتا ہے، ہمارے ساتھ تھوڑی بن سکتا، کیونکہ ہمارے مذہب اور تمہارے مذہب میں تو بڑا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یار کوئی فرق نہیں، ہم ایک ہیں. نہیں سمجھو بات، ہم اور تم میں کوئی فرق نہیں، ہم کیا ہے؟ ایک ہے، ہمارا ایک ہی مذہب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مذہب اتنا اچھا نہیں ہے جتنا تمہارا اچھا ہے. ظلم کی انتہا کر دی نا. تو مشرکین نے کہا کہ ہم تب تک اعتماد نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارے بتوں کا سجدہ کرو. چنانچہ ان دونوں بدبختوں نے، کعب بن اشرف میں اور حی بن اخطب نے، جو بتوں کے پوجا کے منکر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کا سجدہ کیا.
تو اللہ رب العالمین ان کی شکوہ بیان فرما رہے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کتاب کا حصہ، مراد ہے کتاب کا علم دیے گئے. یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں، جبت ای الاسنام، تفسیر مدارک. والطاغوت، اور وہ ایمان رکھتے ہیں طاغوت پر. طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان. کل ما عبد من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر یہی یہودی کعب بن اشرف اور حی بن اخطب، یہ دونوں جا کر کے مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ مشرکین مکہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں سے راستے میں. مشرکین مکہ کا راستہ کہا کہ یہ ایمان والوں کے راستے سے زیادہ بہتر ہے. انتہائی ظلم کیا نا. اولئک الذین، اللہ فرماتے کہ یہ وہ بے ایمان ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی. اتنی جھوٹی گواہی. سمجھتے بھی ہیں کہ محمد کا دین مشرکین کے دین سے بہت افضل ہے، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کو کہ تمہارا دین نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے دین سے افضل ہے. انتہا کر دی نا ظلم کی. تو اللہ نے بھی لعنت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو بس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دراصل جلو قسم کے لوگ ہیں، جلن بہت رکھتے ہیں. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان کا کوئی ملک میں حصہ ہے کیا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو برداشت نہیں کرتے؟ کیوں بھائی؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، فرمایا کہ اچھا ہوا کہ ملک ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ملک ان کے ہاتھ میں ہوتا نا، یہ کسی کو گھوٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے. گھوٹلی کے شگاف کو کہتے ہیں نقیر. اچھا ہوا کہ ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں ملک نہیں ہے. اگر ملک ہوتا نا ان کے ہاتھ میں تو گھوٹلی کے شگاف کے برابر بھی کسی کو کچھ نہیں دیتے. وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان کے اندر ایک بخیل کی حالت بیان فرمائی. کہا گر بجائے نانش اندر سفر بودے آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدے در جہان. کہا اچھا وہ اللہ کا کرم ہے کہ اس فلاں بخیل کے دسترخوان پر کھانا ہے، یہ اگر کسی کو نہیں کھلاتا ہے تو مسئلہ نہیں، اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے، ہر کوئی اپنے گھر کھاتا ہے. اچھا ہوا کہ اس کے دسترخوان پر سورج نہیں ہے. اگر اس کے دسترخوان پر سورج ہوتا، یہ اتنا بڑا بخیل ہے کہ پوری دنیا سورج کے دھوپ سے معروم ہو جاتی. اللہ درویش کے از بوئے تامش نشمیدے، مرغز پنان خوردن اوریز نچیدے. کہا کہ یہ اتنا بڑا بخیل ہے کہ یہ کھانا اتنا پورا پورا بناتا ہے کہ دسترخوان اٹھنے کے بعد ایک ریزہ باقی نہیں رہتا کہ کوئی پرندہ چگ سکے. جو اتنا بڑا بخیل ہوگا تو فرمایا کہ کسی فقیر اور بزرگ کو یہ کیسے لقمہ چکھائے گا. کسی بزرگ نے کہا کہ اس کے گھر کا کبھی لقمہ نہیں کھایا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے. اللہ پاک جن پر مہربانی کرتا ہے ان کے ساتھ یہ حسد کرتے ہیں، انہوں نے دیا ہے کیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اگر ان کو جلنا ہے تو جلتے رہیں، ہم نے تو دے دیا آل ابراہیم کو کتاب. آل ابراہیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے آل ابراہیم میں سے ہیں نا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالآخر آل ابراہیم میں سے. ہم نے دیا ہے آل ابراہیم کو کتاب والحکمت، اور دین کی سمجھ. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد کو دیا ملک عظیم. کیونکہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے ملک عظیم دیا تھا نا، اس کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو ملک عظیم دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آمن بِهِ اے بمحمد، تفسیر معالم التنزیل. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رک پڑتے ہیں ایمان لانے سے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکانے کے لیے.
کافی ہے جہنم بھڑکنے کے لیے، جب ان پر بھڑکے گا تو پتہ چل جائے گا۔ ان الذین کفروا، یہاں سے زجر، ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیاتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی نضجت جلودہم یعنی گل جائیں گی ان کی، ابل رہی ہوں گی، جوش کھا رہی ہوں گی، اے اورقت تفسیر مدارک نے کہا جب جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم، ہم ان کو تبدیل کریں گے، جلودن، ایسی کھالوں میں غیرہا، جو ان کھالوں کے علاوہ دوسری کھالیں ہوں گی۔ ایک کھال جل جائے گی، اللہ پاک فرماتے دوسری چڑھائیں گے، دوسری جل جائے گی تو تیسری چڑھائیں گے۔ لیذوقوا العذاب، بار بار کھال تبدیل کیوں ہوگی؟ تاکہ یہ عذاب چکھیں، ان کو پتہ چلے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ پاک ہے غالب اور حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتی الانہار، کے بہیں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ رہنا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، جو پاک ہوں گی ہے چھوٹے پیشاب سے، بڑے پیشاب سے، ناک بہانے سے اور گندگیوں سے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سائے میں۔ تو یہاں تک سورت کا یعنی سورہ نساء کا حصہ اول تھا، جس کے اندر 16 امور انتظامیہ کا بیان ہوا۔ آگے دوسرے حصے سے یعنی ان اللہ یامرکم سے، اس حصے کے اندر 4 امور سلطانیہ کا بیان ہوگا۔ امور سلطانیہ میں سے امر نمبر 1، بادشاہوں کو حکم ہو رہا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ادا کرو امانتوں کو امانتوں والوں کی طرف۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت علامہ عبداللہ بن احمد النصفی رحمہ اللہ متوفی 710 نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان بنے، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جبرن بھی اس سے چابی لے لو۔ چنانچہ اس سے جبرن چابی لی گئی اور حضرت علی نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ پہلے فرمائے بتوں کو نکالو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تصویریں رکھی تھی، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا پہلے ان کو نکالو، ان کو نکالا گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول داخل ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانت کو امانت والوں کے پاس واپس کرو۔ حاصل یہ تھا کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس واپس کرو۔ عثمان بن طلحہ کو اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ یہ چابیاں میں تمہیں واپس کروں۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو چابیاں واپس کی تو وہ بڑے متاثر ہوئے، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا کہ محمد علیہ السلام سے جا کر کے کہیے کہ ان کو بتاؤ کہ قیامت تک یہ چابیاں آپ کے خاندان میں رہیں گی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ دوسرا امر انتظامی بلکہ امر سلطانی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، پھر فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بے شک اللہ نعم ما، کیا ہی بہتر ہے وہ چیز، یعظکم بھی جس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ پاک ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو صاحب امر ہیں تم میں سے۔ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، رسول کی، اور پھر ان کی اطاعت ہونی چاہیے جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔ صاحب امر کون ہے؟ تو مستدرک حاکم میں ہے، حضرت امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری متوفی 405 نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ اولی الفقہ والخیر، اولی الامر سے مراد فقہائے کرام اور اللہ کے نیکوکار بندے مراد ہیں۔ اور اسی مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے اہل الفقہ والدین، کہ مراد فقہ والے لوگ ہیں، یعنی فقہائے کرام ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے تفسیر سے ثابت ہو گیا کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہائے کرام۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور فقہائے کرام کی اطاعت کرو۔
اب اطاعت کا معنی کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے. اہل حدیث کا ایک عالم گزرا ہے یحییٰ گوندلوی، اس کا 2009 میں انتقال ہوا ہے. اس کی ایک کتاب ہے مقلدین ائمہ کی عدالت میں. اس کتاب کے اندر یحییٰ گوندلوی نے شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کی ایک عبارت آ رہی ہے فارسی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تقلید کا جہاں تک تعلق ہے تو تقلید ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، یہ شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا. تو یہاں پر چونکہ اہل حدیث عالم کو تقلید کا لفظ اچھا نہیں لگتا تو اس نے بریکٹ میں کہا تقلید اطاعت، یعنی شاہ اسماعیل شہید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اطاعت نبی علیہ السلام کی کرنی چاہیے، تقلید نہیں، کیونکہ تقلید سے اس کو چڑ ہے. شاہ اسماعیل شہید تقلید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ شاہ اسماعیل کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ تقلید کا لفظ آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکہ کیا؟ اطاعت. خلاصہ کلام یہ کہ اہل حدیث عالم نے خود تقلید کا ترجمہ کیا کیا؟ اطاعت. مجھے یہ بتاؤ اذن کا ترجمہ کیا ہے؟ بولو بھائی. کان. تو جو کان ہے وہی اذن ہے، جو اذن ہے وہی کان ہے. اگر تقلید کا ترجمہ اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے؟ اطاعت. تو جو اطاعت ہے وہ تقلید ہے، جو تقلید ہے وہ اطاعت ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ فقہائے کرام کی اطاعت کرو، تو خود اہل حدیث کے نزدیک مطلب کیا نکل آیا؟ کہ فقہائے کرام کی تقلید کرو نا. حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفہ 597 نے تفسیر زاد المسیر کے اندر امام زجاج کا ایک مقام پر قول نقل کیا ہے کہ طاعتہم معنی طاعتہم اے تقلیدہم، اطاعت کا معنی کیا ہے؟ تقلید. تو سلف صالحین میں سے امام زجاج نے بھی اطاعت کی معنی تقلید کی ہے، اور یحییٰ گوندلوی اہل حدیث عالم نے بھی اطاعت کی معنی کیا کی ہے؟ تقلید. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فقہائے کرام کی اطاعت کرو معنی فقہائے کرام کی تقلید کرو نا. ابھی بھی یہ کہنا کہ قرآن کریم کے اندر تقلید کا ثبوت نہیں ہے، یہ کتنی بڑی دھوکے بازی ہے. عجیب بات یہ کہ امت کے ایک بہت بڑے عالم جس پر اہل حدیث کا بھی اعتماد ہے، حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفہ 728، یہ اہل حدیث کے یہاں اتنے قابل قدر ہیں کہ نیپا چورنگی پر جو مدرسہ ہے جامعہ ستاریہ، تو وہاں پر جو مسجد ہے اس مسجد کا انہوں نے نام رکھا ہے جامع مسجد امام ابن تیمیہ، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابن تیمیہ ان کے یہاں کتنی قابل قدر شخصیت ہے. تو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں اس آیت کے تفسیر کے تحت کہا ہے وَيَدْخُلُ فِي هَذَا تقلید العلماء، اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام کی تقلید بھی داخل ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے تقلید ثابت ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن کریم کے اندر تقلید نہیں ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، تو یہ قرآن کریم پر افترا ہے. دیکھیے اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس آیت کریمہ میں اہل حدیث کی تردید کے ساتھ ساتھ روافظ کی بھی تردید ہے، کیونکہ روافظ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ تم اپنے 12 اماموں کو کیا سمجھتے ہو؟ الیاذ باللہ یہ الہ تو ہو نہیں سکتے، رسول بھی تم ان کو نہیں کہتے تاکہ ختم نبوت کا انکار نہ ہو جائے. اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہیں لیکن اللہ اعلان ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ائمہ کیا ہیں؟ تو محمد بن یعقوب کلینی نے جو متوفہ 328 ہجری ہے، اس نے اپنی کتاب اصول کافی کے اندر کہا کہ اولو الامر سے مراد ہمارے ائمہ ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ روافظ جن 12 اماموں کو 12 کے عدد کے ساتھ معصوم بتاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کیا ہیں؟ اولو الامر ہیں. اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اولو الامر کے ساتھ اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ بھی اختلاف کی گنجائش نہیں دی، کیونکہ اللہ پاک کی بات میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. رسول کے ساتھ بھی اختلاف کی گنجائش نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی.
لیکن اولو الامر کے ساتھ اللہ پاک نے اختلاف کی گنجائش دی. تو کیوں؟ اس لیے کہ اولو الامر سے خطا ہو سکتی ہے. حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کل احد یؤخذ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے علاوہ ہر کسی کی بات لی بھی جاتی ہے، رد بھی کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ اختلاف کی گنجائش نہیں دی، لیکن اولو الامر کے ساتھ اختلاف کی گنجائش دی. اور شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اولو الامر ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ مانا اولو الامر کے ساتھ اللہ نے تمہارے اماموں کے ساتھ اختلاف کی گنجائش دی ہے. جب ان کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہے تو مانا ان سے خطا ہوتی ہے نا، وہ معصوم نہیں ہے نا. اگر معصوم ہوتے تو اللہ پاک ان کے ساتھ اختلاف کی گنجائش نہ دیتے. تو آیت کریمہ میں رد ہے روافظ کا اس بنیاد پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں، جبکہ آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے ائمہ معصومین نہیں ہیں. نیز شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں حضرت علی فرماتے لست بفوق نقطہ، میں اس سے اونچا نہیں ہوں کہ میں خطا نہیں کروں. مولا باقر مجلسی متوفی 1111 نے اپنی کتاب بیار الانوار میں جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول نقل کیا انا نسیء و نتوب الی اللہ، ہم بس اوقات برائی بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر اللہ کے در پر توبہ کرتے ہیں. تو دیانتداری سے بتاؤ ائمہ خود اقرار کرتے ہیں کہ وہ معصومین نہیں ہیں، پھر بھی ان کو معصوم بتانا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑ پڑو اختلاف کرو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم اس معاملے کو لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ہو. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ بدعتی کی گاڑی تب تک نہیں چلے گی جب تک کہ وہ اپنے اللہ کے کلام کے ساتھ مخلوق کا کلام نہ ملائے. کہے گا کہ فلاں تفسیر ساوی میں یہ لکھا ہے، فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہے. اور رافضی کی گاڑی تب تک نہیں چلے گی جب تک کہ وہ اللہ کے کلام کو تعریف شدہ نہ کہے. چونکہ اس آیت کریمہ سے رافضی مذہب پر زد پڑ گئی، ان کا عقیدہ کٹ گیا. قرآن نے ان کے عقیدے کو مکمل جلا کے رکھ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. تو چونکہ یہ آیت کریمہ ان کے عقیدے پر ضرب لگا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دراصل آیت میں تعریف ہوئی ہے، اصل میں یوں تھا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اصول کافی. تو پتہ چلا کہ جب تک یہ قرآن کریم کو تعریف شدہ نہیں کہتے تب تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا، تب تک ان کا مذہب ثابت ہی نہیں ہوتا. جب قرآن غلط ہوگا علیہ باللہ تب جا کر کے ان کا مذہب ثابت ہوگا. جب قرآن صحیح ہوگا تو ان کا مذہب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا مذہب مکمل قرآن کریم کے خلاف ہے. علم تر ہاں جی فردوہ الی اللہ والرسول، پس اس معاملے کو لٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت والے دن پر. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ خوبصورت ہے ازرو انجام کے. اس کا اچھا انجام نکلے گا کہ تمہاری اللہ اور رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اللہ پاک فرماتے آپ نے ان یہودیوں کو دیکھا ہے جو ہیں تو حقیقت میں کافر لیکن بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، منافق ہیں. آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ رسول پر اور نازل کردہ کتاب پر ایمان ہے، دوسری طرف سے جب فیصلے کی بات آتی ہے تو پھر فیصلہ آپ کی طرف نہیں لاتے ہیں بلکہ طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں. حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں لکھا کہ یہ آیت کریمہ بشر منافق کے حق میں نازل ہوئی. بشر منافق کا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف ہوا. بشر منافق سمجھ رہا تھا کہ میں ناحق پر ہوں اور یہ یہودی حق پر ہے. یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم اس فیصلے کو اللہ کے رسول کے پاس لے جائیں گے تو بھائی یہودی اللہ کے رسول کا دشمن ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول دشمن کے حق میں بھی صحیح فیصلہ کریں گے. تو مسلمان نے کہا، یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے نبی محمد علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن منافق کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. لیکن جب بہت زیادہ یہودی نے دبایا کہ کیا تمہارے نبی پر ایمان نہیں ہے کیا، تو منافق اپنے کفر کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا، کہا چلو چلتے ہیں.
جب یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہے تو اللہ کے رسول نے یہودی کا حق میں فیصلہ کر دیا. لیکن یہ منافق پھر بھی پریشان. اس نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے بھلی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن حضرت عمر اشداء علی الکفار، کافروں کے بڑے مخالف ہیں، حضرت عمر کے پاس اس کو لے جاتا ہوں. حضرت عمر یقیناً یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، وہ تو ہر حال میں میرے حق میں فیصلہ کریں گے. چنانچہ جب یہ دونوں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آئے تو یہودی نے بتایا کہ حضرت ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے اور اللہ کے رسول نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، لیکن یہ مانتا نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا صبر کرو، میں ذرا آپ کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر گھر گئے، تلوار لے کر کے گھڑن کر کے بشر منافق کا پورا گردن اڑا دیا. اب اس کے قوم والے پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول عمر کو دیکھیں، اس نے ہمارے آدمی کے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ تو پکا مومن تھا. اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بلا کر کے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کوئی آپ کو حاکم اپنے معاملات کے اندر تسلیم نہیں کرے گا فلا، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. ان آیتوں کا پس منظر یہی ہے. الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ انہوں نے ایمان لایا ہے اس کتاب پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف. مراد کعب بن اشرف. مدارک وقد امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بھی کہ طاغوت کا تو انکار کریں نا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو بھٹکا دے، بھٹکانا دوری کا، دور ان کو راستے سے پھینکے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، آپ منافقین کو دیکھو گے کہ وہ رک پڑیں گے آپ سے رک پڑنا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا جب ان کے پاس آتی ہے مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جب ان کی گردن اڑ جاتی ہے. ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، يَحْلِفُونَ، پھر قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا، کہ ہمارا ارادہ تو نہیں تھا مگر نیکی کا. جب اللہ نے ان کے پول کھول دیے نا تو اس کے خاندان والے کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا ارادہ تو صرف نیکی کرنے کا تھا، وتوفیقا، اور ان دو خصموں کے درمیان میں مصالحت کروانے کا تھا، اور ارادہ تھوڑی تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتے ہیں اللہ اس بات کو جو ان کے دلوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، منافقت. فاعرض عنہم، پس آپ ان سے اعراض کیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم، اور کہیے ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولا بلیغا، ایسی بات جو پہنچنے والی ہو، یعنی مؤثر بات کیجئے جو ان کے دل تک جا کر پہنچے، اثر کرے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، اللہ پاک فرماتے ہیں کاش کے جب ان منافقین سے ظلم ہوا تو یہ ظلم سے رجوع کر کے جاؤ کا آپ کے پاس آتے، یہ اللہ سے بخشش طلب کرتے منافقت سے کہ اللہ ہماری منافقت ہمیں معاف فرما، آئندہ سے ہم نے توبہ کی. اور پھر رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے. لیکن یہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اللہ پاک بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر ایک مسئلہ چلتا ہے، الاستشفاء بقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جان لو کہ حضرت امام عبداللہ بن ابی شیبہ رحمہ اللہ متوفی 235 نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نقل کی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دیہاتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر پر آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ملک میں قحط پڑ گیا ہے، استسقِ لأمتک، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائے. جب یہ دیہاتی کہہ کر کے سو گئے تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر سے جا کر کے کہو کہ ان قریب بارش تو ہوگی انشاءاللہ، اللہ پاک بارش برسائیں گے، لیکن عمر سے کہنا کہ سیدھے رہنا. جب اس دیہاتی نے آ کر کے حضرت عمر کو یہ خواب بتایا تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا میرے مولا،
جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا کرتا ہوں، باقی اللہ مجھے مزید معاف فرما اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ استشفاء بالقبر درست ہے. یعنی کیا مطلب؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ کے رسول روز عطار پر جا کر کے، یہاں پاکستان سے نہیں. اگر پاکستان سے آپ کہہ رہے ہو اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرو، تو آپ نے اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مان لیا نا، ہاں عالم الغیب مان لیا نا، جبکہ عالم الغیب ذات یا حاضر ناظر ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. روز عطار پر جہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی مجھ پر اگر دور سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور کوئی میرے روز عطار پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو خود ہی سن لیتا ہوں. تو پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع عند القبر ثابت ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائے، یہ کیسا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے، امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن عبد الوہاب نجدی کے متبعین جیسے سعودیہ والے اور ہمارے زمانے کے سخت قسم کے پنجپیری، وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں. جب میں 2015 میں اللہ پاک نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی تو وہاں پر ایک شیخ عربی میں بیان کر رہا تھا، میں بھی بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو میں نے دیکھا پھر ہر جگہ مختلف قسم کے حلقے لگتے ہیں نا، اردو والوں کے لیے علیحدہ لگتا ہے، عربی والوں کے لیے علیحدہ لگتا ہے، درس کے حلقے لگتے ہیں. تو عربی میں درس ہو رہا تھا تو میں نے بھی کہا چلو یہاں کے عالم کی سنتا ہوں. تو اس سے کسی نے پرچی لکھی، سوال کیا کہ بھائی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں؟ تو اس نے انکار کیا، کہا کہ اللہ کے رسول کو درود پہنچایا جاتا ہے، سنتے نہیں ہیں. جب اس نے بیان ختم کیا تو میں اس کے پیچھے پیچھے لگا، کیونکہ میں تو یہاں پاکستان کا عادی ہوں، کسی مولوی کو چھوڑتا نہیں. تو میں نے اس کو کہا یا شیخ قد ورد فی مصنف ابن ابی شیبہ ان عربیا جاء الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال استسق لامتک. تو مجھے کہا کہ ضعفہ قوم، اس روایت کو ایک قوم نے، محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. میں نے کہا کہ صححہ ابن حجر وابن کثیر فی البدایہ والنہایہ. تو چونکہ وہ جب وہ درس سے فارغ ہو گیا تھا تو ایک بڑے عرب نے، لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ عرب، ایک نے اس کو دائیں طرف سے پکڑا ہے، دوسرے نے بائیں طرف سے، جیسے بیل کو پکڑ کے جا رہے ہیں نا. تو پھر میرے طرف مڑ کر کے کہا، مجھے کہا آگے نہیں ہے نا، پیچھے چلے جاؤ. جب اس سے جواب نہیں بنا تو کہا پیچھے چلے جاؤ، آگے نہیں ہے نا. میں بھی ڈر گیا، ایسا نہ ہو کہ پاسپورٹ پر لکھ دیں گے دوبارہ اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھو نہیں کروں گا. اس روایت پر بلاد عرب کے عالم ناصر الدین البانی نے جرح کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر یہ جو مالک الدار حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ مالک الدار مجہول ہے. اس کے مجہول ہونے کی کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ابن ابی حاتم رحم اللہ متوفہ 327 نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے اندر جب مالک الدار کے حالات بیان کیے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ مالک الدار سے ایک راوی روایت نقل کرتے ہیں ابو صالح السمان، تو کسی دوسرے شاگرد کا ذکر نہیں کیا. اور محدثین کے یہاں اصول ہے کہ جب کسی راوی سے صرف ایک ہی شاگرد روایت نقل کرنے والا ہو تو وہ مجہول العین کہلاتا ہے. لہذا کیونکہ اس کا شاگرد ہے کہ اس لیے یہ مجہول ہے. تو میں نے اس کا یہ جواب تیار کیا ہے کہ حضرت علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ متوفہ 571 اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر جب وہ مالک الدار کے حالات کو بیان کرتے ہیں تو اس میں اس کے 4 شاگرد بتا رہے ہیں. کتنے شاگرد؟ نمبر 1 ابو صالح السمان، نمبر 2 سعید بن عبد الرحمن علی اربو، اور نمبر 3 اس کے دوسرا بیٹا، ایک بیٹا عون بن عبداللہ، عون بن مالک، اور ایک عبداللہ بن مالک، یعنی 2 بیٹے بھی اس سے روایت نقل کرتے ہیں، اور سعید بن عبد الرحمن بن یربو بھی نقل کرتے ہیں. ابو صالح السمان جب 4 نقل کرتے ہیں تو اب البانی کا اعتراض پاش پاش ہو گیا نا. سمجھ گئے وہ بات. نیز حضرت علامہ محمد بن سعد رحمہ اللہ متوفہ 230 امام بخاری سے بھی پہلے کے، اس نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ مالک الدار کان معروفاً. پھر حضرت علامہ ابن عسقلانی رحمہ اللہ متوفہ 852 نے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ میں بھی اسی قول کی تصدیق کی ہے کان معروفاً.
تو پتہ چلا کہ محدثین اس کو معروف مانتے ہیں یا مجہول مانتے ہیں. تو جب معروف ہے تو اعتراض البانی کا پاش پاش ہو چکا ہے نا. دیکھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر یہ ظلم جب انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، جاؤ کا یہ آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر یہ بخشش طلب کرتے اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور بخشش طلب کرتے ان کے لیے رسول، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً یہ پاتے اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. فلا اے لا مزیدۃ لتاکید القسم، تفسیر مدارک، یعنی لا کا ترجمہ نہیں کرو گے. وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں کہلائیں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم بنائے، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو اٹھا ہے ان کے درمیان میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر یہ محسوس نہ کریں اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیت، آپ کے فیصلے کی وجہ سے، ویسلموا تسلیما، اور تسلیم کریں تسلیم کرنا. ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو ہم نے منافقین کو کتنی آسانی دی ہے کہ ہم نے منافقین سے صرف کیا کہا ہے، توبہ کر کے نبی کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ سے بخشش طلب کرو، نبی بھی تمہارے لیے بخشش طلب کرے، میں معاف کر دوں گا. میں نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو کہا تھا، انہوں نے تو اپنی جانوں کو قتل کر کے دکھایا تھا. میں نے ان کے لیے کوئی اتنا مشکل راستہ تو نہیں بنایا ہے. آسان راستے بنانے کے باوجود یہ نہیں آ رہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا اگر ہم ان کے اوپر لکھتے ہیں اقتلوا انفسکم، کے قتل کرو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، او اخرجوا من دیارکم، یا یہ کہ نکالو اپنے آپ کو گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو نہ کرتے اس کام کو مگر ان میں سے تھوڑے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور اگر یہ منافقین کرتے وہ کام جس کے ساتھ یہ نصیحت کیے گئے کہ رسول کے دروازے پر آ کر کے مغفرت طلب کرتے، لکان خیر لہم، تو یقیناً یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور یہ زیادہ سخت ہوتا ثابت قدمی کو. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت ہم ان کو دیتے، من لدنا، اپنی طرف سے، اجرا عظیم، اجر عظیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو دکھاتے سیدھی راہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. اس آیت کے شان نزول میں حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ متوفہ 671 نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انتہائی کمزور پڑے ہوئے تھے، چہرہ متغیر ہو گیا ہے، رنگ متغیر ہو گیا ہے، کمزور سے ہو گئے. آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے، کس چیز کا غم ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی غم نہیں سوائے اس کے کہ میں آپ کی مجلس میں جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس سے میں علیحدہ ہوتا ہوں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. اب آپ چونکہ جنت کے اونچے درجے میں ہوں گے اور ہم تو ظاہر انبیاء سے نچلے درجوں میں ہوں گے، جب آپ کی وہاں پر مجھے زیارت نصیب نہیں ہوگی تو مجھے جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ اس فکر کے اندر میں جل رہا ہوں اور اس فکر کے اندر میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اس صحابی کے تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیات نازل فرمائی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، کون وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ فرمایا وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیق ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور صلحاء ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوبصورت ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے. ان کی اگر رفاقت ہمیں مل جائے تو اور کیا چاہیے. اور سنن ابی داؤد میں واقع ہے نا کہ حضرت کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا، اللہ کے رسول سے بڑے خوش ہو گئے. فرمایا اے کعب آج جو مانگنا ہے مانگ لے. آپ نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول اگر آپ کہتے ہو کہ کیا مانگوں تو میں آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں کہ مجھے آپ کی جنت میں رفاقت نصیب ہو جائے، باقی دنیا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ نے اسلام نے فرمایا اچھا تجھے میری رفاقت چاہیے؟
تو یہاں پر اگر کوئی مکریل پیر ہوتا تو کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تو میرے پیروں کو چومتا رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عینی بکثرت السجود، تو بھی ذرا میرا تعاون کر۔ وہ کیا؟ کثرت سے سجدے کر، اللہ پاک آپ کو جنت میں میری رفاقت نصیب فرمائے گا۔ تو نبی کی رفاقت اگر مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ذالک الفضل من اللہ، فرمایا کہ یہ ان انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت، ذالک الفضل من اللہ، یہ تو مہربانی ہے اللہ کی، وکفا باللہ علیما، اور کافی اللہ پاک جاننے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثبات، پس نکل پڑو متفرق حالت میں، او انفروا جمیعا، یا نکلو اکٹھے ہونے کی حالت میں۔ جب تم سے نکلنا کا مطالبہ کیا جائے بھئی چلو جہاد پر، تو کبھی امیر المجاہدین کہے گا کہ سارے اکٹھے ہو کر کے نکلو تاکہ دشمن پر روب پڑے، کبھی کہے گا کہ علیحدہ علیحدہ ہو کر کے نکلو تاکہ دشمن کے مقابلے میں چھپ چھپ کے بیٹھو تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جس طرح امیر المجاہدین آپ کو حکم دے اسی طرح نکلو، نکلو متفرق حالت میں، اب انفروا جمیعا، یا نکلو اکٹھے، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ لوگ ایسے لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو یقیناً تاخیر کرتے ہیں۔ تاخیر نہیں ہونی چاہیے نا بیٹے، ہاں جیسے ٹائم شروع ہوتا ہے 8:15 تو آپ کو کم از کم 2 منٹ پہلے آنا چاہیے۔ ہاں وَإِنَّ مِنْكُمْ، لیکن بے شک تم میں سے لمن، ایسے لوگ ہیں لَيُبَطِّئَنَّ، جو یقیناً تاخیر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت، کوئی پٹائی شٹائی پڑ جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ توجہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محمد کے صحابی ہو، جب تم نکل جاتے ہو جہاد میں اور تمہیں کوئی فتح ملتی ہے نا، بلکہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، تو منافق کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں گیا۔ یہ سمجھو بات، پھر اس طرح کی بات۔ اور اگر تمہیں فتح ملتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ ہائے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو آج کامیاب ہوتا، مجھے مال غنیمت مل جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ منافقین ایسے ہیں جیسے کہ ان کا آپ کے ساتھ سوائے دنیا کے غرض کے اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بات کرتے تو دنیا کی۔ فتح ملی ہے کاش کے ہوتا، اور اگر بظاہر پسپا ہوئی اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں گیا، وہ بات چل رہی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قال، تو منافق کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، بے شک اللہ نے انعام فرمایا مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، کیونکہ میں تو نہیں تھا ان کے ساتھ حاضر۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں پہنچتی اللہ کی کوئی مہربانی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور یہ منافق کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہیں ہے تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی محبت اور تعلق سوائے اسی دنیوی غرض کے۔ یا لیتنی، اب یہ کہتا ہے کاش کہ میں کنت معہم، ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیاب ہوتا کامیاب ہونا بڑا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، پس چاہیے کہ لڑے اللہ کے راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا والی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ جن کو دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، آخرت کی زندگی چاہیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لڑائی کریں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور وہ جو لڑتا ہے اللہ کی راہ میں، فیقتل، پھر وہ قتل کیا جاتا ہے، او یغلب، یا غالب آ جاتا ہے، دونوں صورتوں میں، چاہے غازی بنا چاہے شہید بنا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب ہم اس کو دیں گے اجر عظیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ارے کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہیں لڑتے ہو اللہ کے راہ میں، والمستضعفین من الرجال، اور ان کمزوروں کے بارے میں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور ان بچوں میں سے، الذین یقولون، جو بچے کہہ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اللہ نکال ہمیں اس بستی یعنی مکہ سے جو ظالم ہے اس کے رہنے والے۔ فرمایا کہ مکہ کے اندر عورتیں، بچے، کمزور مرد پھنسے ہوئے ہیں، جو اللہ پاک سے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال۔ اے حکمرانوں، تم ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ صاحب فتح شام نے فتح شام میں، اور علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں، اور اس کے بھائی نے النہر الفائق میں لکھا ہے کہ امرأۃ مسلمۃ سبیت بالمشرق وجب علی اہل المغرب تخلیصها، کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو مشرق کے اندر قید ہے تو اہل مغرب پر بھی واجب ہے کہ اس کو قید سے چھڑائے۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی مسلمان عورت کو اگر کہیں قید کیا جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کوشش کے مطابق
اپنی وسعت کے مطابق کوشش کریں. تو کیوں نہیں فرمایا ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہو؟ حالانکہ وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اللہ بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی اور مددگار. اللہ بنا ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے حامی، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ارے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے وہ تو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا لڑو شیطان کے دوستوں کے ساتھ. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی سازش انتہائی کمزور ہے. فی مقابلت نصر اللہ، اللہ کے مدد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. الم تر الی الذین قیل لهم، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، قیل لهم جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم، یہاں سے مراد مسلمان ہی ہیں. مراد کون ہے؟ مسلمان ہی ہیں. مسلمانوں کو مکی زندگی میں کہا گیا کہ تم اپنا ہاتھ روک لو، جہاد فی الحال نہیں کرو. تو جب ان کے اوپر جہاد فرض ہوا تو بعض مسلمانوں پر تباہ نظر آ، ان کو پریشانی ہو رہی تھی کہ کریں تو کیا کریں یار، اب وہ جان دینی پڑتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے تو تم کہتے تھے کہ جہاد فرض ہو اور اب پریشان ہو رہے ہو. ہمت کرو، سستی مت دکھاؤ. ہمت کرنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف قیل لهم جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم کہ روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کو. کس سے؟ یعنی القتال، جنگ سے. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو. وآتوا الزکوٰۃ، اور دے دو زکوٰۃ کو. فلما کتب علیہم القتال، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ جزاک اللہ. اللہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم کرو نماز اور دے دو زکوٰۃ. فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کیا گیا ان کے اوپر قتال یعنی جنگ. اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت، یخشون الناس، ڈر رہے تھے لوگوں سے. کخشیت اللہ، اس طرح جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرتے تھے. وقالوا، اور کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب کیوں لکھا ہے آپ نے ہم پر قتال. لولا اخرتنا، کاش کہ آپ مہلت دیتے ہمیں. الی اجل قریب، ایک قریبی وقت تک ہمیں مہلت دیتے، جلدی جہاد فرض نہ ہوتا. قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہو کہ دنیا کا نفع اٹھانا تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرا. ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. فتیلا دھاگے کے برابر بھی، ہاں وہ جو کھجور کا دھاگا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، یہاں سے تشجیع مقصود ہے نا. ارے جہاں پر بھی تم ہوں گے آ جائے گا تم پر موت. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہوں گے مضبوط قلعوں میں. وان تصبہم حسنۃ، اور اگر ان کو پہنچے گی کوئی بھلائی. یقولوا، اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی. یقولون، تو یقولو کہتے ہیں عظیم من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر ان منافقین کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. وان تصبہم سیئۃ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی، یقولو تو کہتے ہیں عظیم من عندک، یہ برائی آپ کی طرف سے، یعنی آپ کی نحوست ہے، العیاذ باللہ. قل، آپ کہیے کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، لا یکادون یفقهون حدیثا، قریب نہیں ہے کہ سمجھیں کسی بات کو. یہ بے سمجھ، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نفع ہو یا نقصان ہو کس کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے. ما اصابک من حسنۃ، جو تیرے پاس ہے بھلائی، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے. ومن اصابک من سیئۃ، اور وہ جو تیرے کو پہنچے کوئی برائی، فمن نفسک، تو وہ تیری وجہ سے ہے، یعنی تیرے نفس کی نحوست کی وجہ سے تو نے گڑبڑیں کی ہیں. وارسلناک للناس رسولا، اور میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا لوگوں کے لیے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی اللہ پاک گواہی دینے کے لیے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. ومن تولی، اور جس نے روگردانی کی. فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے ان کے پر کوئی نگہبان بنا کے. ویقولون اطاعت، جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں بات سن کے کیا کہتے ہیں، صحیح صحیح ہے، ہم اس طرح کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب یہ نکلتے ہیں آپ سے، یعنی آپ کی مجلس سے. بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو راتوں رات مشورہ کرتی ہے ایک جماعت ان میں سے. غیر الذی تقول، خلاف اس کے جو آپ کہتے ہو. غیر الذی اے خلاف. واللہ یکتم ما یبیتون، اللہ لکھتے ہیں اس چیز کو، ما یبیتون،
جو رات کو مشورے کرتے ہیں اللہ ان کے مشوروں کو لکھ رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بس اعراض کیجیے ان سے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور توکل کر اللہ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی اللہ پاک سنبھالنے کے لیے. افلا يتدبرون القرآن کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں قرآن میں؟ ولو كان من عند غیر اللہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تو یقیناً یہ قرآن میں پاتے بہت زیادہ اختلاف تناقض پاتے. جب قرآن میں تناقض نہیں تو سمجھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ دراصل علامہ امام قرطبی رحمہ اللہ بلکہ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ کمزور مسلمانوں کے سامنے سیدھے سادے مسلمانوں کے سامنے جب کوئی خبر آ جاتی نا، مثلا آپ نے کسی طرف کوئی سریہ بھیجا ہے، کسی نے کہا یار اس سریے کو فتح مل گئی، اب سیدھے سادے مسلمان پھر اس کے افواہ اڑاتے رہتے، حالانکہ وہ بات خلاف واقع ہوتی. کبھی کوئی منافق خبر اڑاتا یار اس جو ہے نا لشکر کو جو ہے وہ شکست ہو گئی ہے، سیدھے سادے مسلمانوں نے سن لیا، اس کو آگے بڑھایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے نہیں کیا کرو. کوئی بھی امن یا خوف کی بات آ جائے، فتح یا شکست کی بات آ جائے تو افواہ نہیں پھیلاؤ، بلکہ اکابر صحابہ کی طرف لے آؤ، اولو الامر جو تم میں صاحب امر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، جنگی تدبیروں وغیرہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ بات کے تہ تک پہنچ کر کے اچھا نتیجہ نکالیں گے، صحیح نتیجہ نکالیں گے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. بلا شبہ ہوائی فیرنگ کو آگے بڑھا کر کے لوگوں کو پریشان نہیں کروں. سمجھ گئے ہو بات؟ اب اس آیت کریمہ سے علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں کہا ہے کہ ان العامی یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث. تفسیر کبیر کہ عامی پر علماء کرام کی پیش آنے والے مسائل کے اندر تقلید کرنا واجب ہے. اور یہی اللباب فی علوم الکتاب سراج الدین الدمشقی متوفی 775. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی، او الخوف یا خوف کی، اذاعوا بہ تو اشاعت کر دیتے ہیں اس کی، وَلَوْ رَدُّوهُ اگر اس کو لٹاتے الى الرسول رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور ان میں سے صاحب امر کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ تو یقیناً جان لیتے اس کو وہ لوگ جو اس کے تحت تک پہنچتے ہیں، منہم ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ ہوتی اللہ کی مہربانی تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو یقیناً تم اتباع کرتے شیطان کا، الا قلیلا مگر تھوڑے اتباع نہ کرتے. فقاتل فی سبیل اللہ پس جہاد کرو اللہ کے راہ میں، لا تکلف الا نفسک آپ تکلیف نہیں دی جاؤ گے مگر اپنے بارے میں، وحرض المؤمنین اور شوق دلائیے اہل ایمان کو، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا امید ہے کہ اللہ پاک روکے گا کافروں کے جنگ کو. کافر آپ سے لڑ نہیں سکیں گے، آپ خود بھی جو ہے تیار ہو جائے اور اہل ایمان کو بھی شوق دلائے لڑائی کا. باقی کافروں کی لڑائی کو اللہ روکے گا، روب ڈالے گا. واللہ اشد باسا اور اللہ پاک سخت ہے لڑنے میں، واشد تنکیلا اور سخت ہے عذاب دینے میں. کس سے؟ قریش سے، من قریش. من یشفع شفاعتا حسنۃ جو شفاعت کرے گا خوبصورت شفاعت، اچھی شفاعت، جائز شفاعت کسی کی کوئی کرے گا، یقل له نصیب منها تو ہوگا اس کے لیے اس شفاعت کے ثواب میں سے. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ اور جو کرے گا بری شفاعت، یقل له کفل منها تو ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس کے گناہ میں سے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اور اللہ پاک ہے ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا.